سے یہ جملہ نکلا. اور وہاں ابراہیم دعا کرتے ہیں کیا میری ذریت میں امامت جائے گی؟ میرا سلسلہ کلام سمجھ میں آ رہا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. جب ہم نے ابراہیم کا چند کلموں سے امتحان لیا اور وہ کامیاب ہوئے تو ہم نے کہا کہ ہم تجھ کو انسانیت کے لیے امام بناتے ہیں. ابراہیم نے کہا کیا میری ذریت میں بھی امامت جائے گی؟ قال لا ینال عہد الظالمین. آواز آئی ظالم تک عہد امامت نہیں جا سکتا. وہاں ابراہیم ومن ذریتی کہہ کے مان رہے ہیں. یہاں رضا رب کا مختار مانتا نہیں عطا کرتا. اور کہتا یہ تو امام ہے اس لیے کہ جان رہا ہے کہ وہاں ماننا اس لیے تھا کہ ذریت ابراہیم میں جہاں کہیں ظلم جائے گا امامت نہیں جائے گی. اور رسول عطا اسی لیے کر رہے ہیں کہ دونوں کے متعلق جانتے ہیں کہ یہ مظلوم ہے ظالم اتنی عجیب گفتگو ہے. ظالم کے لیے امامت نہیں ہے اور جب صاحب وحی کہے تم امام ہو تو گویا زبان رسالت سے نکلے ہوئے اس جملے نے اعلان کر دیا کہ یہاں ظلم نہیں ہے. اب دونوں امام ہیں. کسی انگریزی روزنامے نے کچھ دنوں پہلے حسن مشتبہ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ لکھ دیا کہ انہوں نے مدائن کے میدان میں امیر شام کو امامت ہینڈ اوور کر دی. میں نے ہینڈ اوور کے لفظ کو استعمال کیا اس لیے کہ وہاں یہ جملہ تھا کہ انہوں نے امامت ہینڈ اوور کر دی. یہ لا علمی کی دلیل ہے, یہ جہالت کا اعلان ہے. اس لیے کہ انسان صداقت کیسے ہینڈ اوور کرے گا, انسان محبت کیسے ہینڈ اوور کرے گا, انسان شجاعت کیسے ہینڈ اوور کرے گا, انسان سخاوت کیسے ہینڈ اوور کرے گا, انسان فضائل نفسی کے کمال کو کیسے ہینڈ اوور کرے گا. جہاں سارے فضائل نفسی مل جاتے ہیں اسی کو امامت کہتے ہیں. امامت کیسے ہینڈ اوور کرے گا؟ خلافت تو ہینڈ اوور ہو سکتی ہے. ابراہیم نے کرسی نہیں مانگی تھی, فرق یہی ہے. انی جاعلک للناس اماما, میں نے انسانیت کے لیے تجھ کو امام بنایا. قال ومن ذریتی, تو مطلب یہ نہیں تھا کہ کیا یہ کرسی, یہ پوسٹ, یہ عہدہ میری اولاد کو بھی ملے گا. یہ دعا نہیں تھی, یہ دعا نہیں تھی. وہاں کرسی نہیں ہے مطلوب امامت. جہاں کرسی مطلوب ہوگی وہ آج یہاں ہے کل وہاں ہے, کل وہاں ہے. لیکن امامت وہ صفات کمال انسانی کا مجموعہ ہے کہ جس کو امتحان لینے کے بعد خدا اس منزل پر فائز کرے کہ انی جاعلک للناس اماما. تو پھر وہ امامت کے ہینڈ اوور ہونے کا کیا سوال ہے؟ اگر نبوتیں بھی ہینڈ اوور ہوئی ہیں تو امامت بھی ہینڈ اوور ہو. کبھی آپ نے سنا نبی بیمار ہو گیا, آج کل رخصت پر ہے. کبھی آپ نے سنا کہ نبی سے خدا ناراض ہو گیا, نبی معطل ہو گیا. کبھی آپ نے سنا کہ نبی نے کچھ دنوں علالت کی وجہ سے رخصت لے لی. کبھی آپ نے سنا کہ نبی کام اچھا کرتا تھا مگر ایک مرتبہ پالیسی بدل گئی اور اعلان کر دیا گیا کہ نہیں تم کام چھوڑ دو, ہم دوسرے نبی کو مقرر کرتے ہیں. دنیا نے چونکہ نبوت کو نہیں پہچانا اس لیے امامت سمجھ میں نہیں آئی.
نبوت ہی کو نہیں پہچانا، اس لیے امامت سمجھ میں نہیں آئی، نہ نبوت کرسی ہے نہ امامت کرسی ہے۔ اس لیے مدائن کے میدان میں امامت کے ہینڈ اوور ہونے کا سوال کیا تھا؟ مدائن کے میدان میں رحمانیت محمد کام کر رہی تھی، رحمانیت محمد کام کر رہی تھی۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نہ مجھ میں اتنی قابلیت ہے کہ ایک ایک جملے کی تشریح ہو۔ حسن مجتبی چاہتے تھے، حسن مجتبی چاہتے تھے کہ اس وقت ملت جس راہ سے گزر رہی ہے اس کو اسی راہ پر رہنے دو، فقط اس لیے کہ ابھی ہدف امامت نہیں ہے، ہدف امامت نہیں ہے، حکومت ظاہری ہدف ہے، حکومت ظاہری ہدف ہے۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ علی کو حکومت ظاہری مل گئی تھی، صفین میں لڑے، نہروان میں لڑے، شہادت پائی، اب حسن مجتبی بھی لڑیں گے۔ آپ نے کہا نہیں، میرا فرض منصبی کچھ اور ہے، اگر تم سمجھ رہے ہو یہ حکومت تم کو پسند ہے تو لے جاؤ حکومت کو، پشت پا زد بر سرے تاج و نگیں، ایک ٹھوکر مار دی، یہ تخت لے جاؤ، یہ تاج لے جاؤ۔ مگر امامت ہدف نہیں ہے۔ خود امیر المومنین کی 34 برس کی خاموشی میں علی جان رہے تھے کہ میرا مقام مولائیت کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ اگر رسول غدیر نے کہا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو کسی اور نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا تھا۔ بڑے سمجھدار تھے رسول کے ساتھ رہنے والے، بڑے قابل تھے رسول کے ساتھ رہنے والے، بڑے جہاں دیدہ تھے رسول کے ساتھ رہنے والے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھی مولا ہیں، وہ کسی کی مجال ہی نہیں تھی کہ وہ مولائیت کی منزل پر آتے، اس لیے کہ مولائیت کی منزل منیت کی منزل تھی۔ منیت کی منزل یہ ہے کہ جو تو ہے وہ میں ہوں، اسی کو ثابت کیا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے، یہ منیت کی منزل تھی۔ تو عقل مند انسانوں نے کہا اس نام سے ہم کو کام نہیں ہے، اس نام سے ہم کو کام نہیں ہے۔ لقب ہے تو مبارک، اس میں ذات ہے تو مبارک، اس میں صفت ہے تو مبارک، تمہارا کوئی عہدہ من اللہ ہی ہے تو مبارک، ہم کو یہ مولائیت نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ مولائیت آسان نہیں ہے، وہ اولا بالتصرف ہونا پڑتا ہے، اولا بالتصرف اس طرح سے ہونا پڑتا ہے کہ مادے میں جان ڈالے، رنگ میں روح بھر دے۔ شیر کی تصویر کو دیکھ کے اگر کہے کہ شیر ہو جا تو اولا بالتصرف کا حکم سنتے ہی قالین پر کھچی ہوئی شیر کی تصویر ایک مرتبہ مجسم ہو کے مامون پر حملہ کر دے اور وہ پناہ میں آئے، یہ ہے اولا بالتصرف۔